کینیڈا کے مغربی حصے میں بعض پہاڑیاں اتنی اونچی ہیں کہ ان کی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ اگر تم کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کی طرف غور سے دیکھو تو وہ تمہیں عجیب و غریب قسم کی شکلیں لیے ہوئے نظر آئیں گی۔ ایک پہاڑی ہے جو دیکھنے میں بالکل شہد کی مکھیوں کا چھتا معلوم ہوتی ہے۔ دوسری پہاڑی قلعے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ تیسری پہاڑی کو دیکھ کر تو تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ یہ تو دہلی کی جامع مسجد ہے۔ سمندر کے کنارے اسی قسم کی 3 پہاڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان میں سے 2 پہاڑیاں تو ہو بہو اس طرح نظر آتی ہیں جیسے 2 شیر اگلی ٹانگوں کے سہارے کھڑے ہیں، اور تیسری پہاڑی کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بہت خوبصورت شہزادی اپنے بال کھلے لیٹی ہوئی آسمان کو تک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کے لوگ اس پہاڑی کو سوئی ہوئی شہزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کینیڈا کی بڑی بوڑھیاں اس پہاڑی کے متعلق اپنے ننھے بچوں کو عجیب و غریب مگر مزیدار قصے سنایا کرتی ہیں، لہٰذا آج ہم وہی پرانا قصہ اپنے بچوں کی دلچسپی کے لیے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، بڑی دیر کی بات ہے، ان پہاڑوں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، بڑا بہادر اور بہت طاقتور۔ آس پاس کے دوسرے قبیلے اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے کی لڑکیاں بڑی خوبصورت اور مغرور تھیں۔ دوسرے قبیلوں کے سردار دور دور سے آ کر ان سے شادی کی درخواست کرتے، لیکن یہ مغرور لڑکیاں انہیں خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ جب کبھی کوئی لڑکی کسی سردار کو شادی کے لیے قبول کر لیتی تو اس موقع پر بڑی خوشیاں منائی جاتی تھیں اور مہینوں ان پہاڑیوں میں دھوم دھام سے جشن ہوتے تھے۔ مچھلی اور مرغابیوں کی دعوت اڑاتی تھیں، ڈھول تاشے بجتے تھے، ہر روز ناچ گانا اور راگ رنگ کی محفلیں جمتی تھیں۔ اس بہادر قبیلے کے سردار کی ایک بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت، بڑی ہی من موہنی۔ باغ کا نازک سے نازک پھول بھی اتنا نازک نہ ہوگا جتنے اس شہزادی کے ہونٹ، سمندر کا چمکدار سے چمکدار موتی بھی اتنا چمکدار نہ ہوگا جتنے اس خوبصورت شہزادی کے دانت۔ اس کی آنکھیں تو جل پری کی آنکھوں کی طرح سبز تھیں اور بال سنہری اور لمبے لمبے تھے۔ اس کے حسن کا چرچا سن کر سینکڑوں سردار گہرے سمندروں کو پار کر کے آتے اور اس سے شادی کے لیے درخواست کرتے، لیکن اسے اپنے حسن پر اتنا غرور تھا کہ وہ ہر بار ناک بھون چڑھا کر سب کو کورا جواب دے دیتی اور سردار ناکام واپس لوٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایک ایسے ہی موقع پر جب مغرور اور نافرمان شہزادی نے ایک بڑے قبیلے کے سردار کو دھتکارا تو اس کے باپ کو بہت دکھ ہوا اور وہ بولا، بیٹی، کیا دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے تو پسند کرے، جو تیرا شوہر بننے کے لائق ہو؟ شہزادی کا چہرہ غرور اور تکبر سے اور بھی سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، ابا جان، نہیں، ایک بھی نہیں۔ میرا شہزادہ اس دنیا کا بسنے والا نہیں ہے، وہ مجھے لینے کے لیے آسمان سے آئے گا، اسی لیے میں ہر رات اس پہاڑی کی چوٹی پر جا کر لیٹتی ہوں اور اس کی راہ دیکھتی ہوں۔ بوڑھے سردار نے غصے سے کہا، اے مغرور لڑکی، خدا کے قہر سے ڈر کہ کہیں تیرا غرور تجھے زمین پر، تجھے خاک میں نہ ملا دے۔ لیکن شہزادی نے باپ کی ہر ایک بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی۔ رات کو جب چاند نکلتا تو وہ پہاڑی کی چوٹی پر پھر جا کر لیٹتی اور گھنٹوں اپنے شہزادے کی راہ دیکھتی رہتی، لیکن اس کا شہزادہ نہ آیا۔ خدا کی قدرت، ایک رات شمال کی طرف سے ایسی ٹھنڈی ہوا چلی کہ وہ مغرور شہزادی جم کر برف کا پتلا بن گئی۔ لاکھوں سورج نکلے اور نکل کر ڈوب گئے، لاکھوں چاند نکلے اور چمک کر رہ گئے، لیکن وہ مغرور شہزادی اس پہاڑی پر جوں کی توں لیٹی ہوئی آسمان کو تکتی رہی اور اپنے شہزادے کا انتظار کرتی رہی جو کبھی نہ آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔